بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا نہایت دردناک اور دل کو ہلا دینے والا باب ہے، جو صرف ایک ذاتی حادثہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے روحانی اور اخلاقی زوال کی ابتدا بھی سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سید النساء العالمین وہ ہستی تھی جنہیں نبی کریم میں اہل بیت کے طہارت کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ کی ذات سراپا عفت و عصمت اور عبادت و زہد کی اعلیٰ مثال تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کے حالات نے آپ پر ایسے مصائب ڈھائے جن کی شدت سے آپ کا وجود کمزور ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم سب سے پہلا اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آپ بارہا اپنے والد گرامی کی قبر مبارک کے پاس جا کر کہتی، یعنی اے ابا جان، آپ نے اس رب کی پکار پر لبیک کہا جس نے آپ کو بلایا۔ اے ابا جان، آپ کی جائے پناہ جنت الفردوس ہے۔ اے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کی جدائی کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ کلمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت فاطمہ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ٹوٹ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے معاملات اور ثقیفہ بن سعدہ کا منظر حضرت فاطمہ کے دل کو مزید زخمی کر گیا۔ آپ نے اپنے حق اور اپنے شوہر حضرت علی علیہ کے حق کو پامال ہوتے دیکھا۔ آپ نے مسجد میں خطبہ دیا جو خطبہ فتیقہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں قرآن کی آیات کے ساتھ امت کو جھنجھوڑا، مگر افسوس کہ امت نے اس پر کان نہ دھرا۔ اس دوران اہل بیت پر دباؤ بڑھایا گیا، یہاں تک کہ دربار میں حضرت علی کو لے جانے کی کوشش کی گئی۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ دروازے کو آگ لگائی گئی اور دھکا دیا گیا، جس سے حضرت فاطمہ زخمی ہوئیں۔ بعض کتب تاریخ و حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی پسلیوں کو چوٹ پہنچی اور محسن نامی بیٹا بطن میں ہی شہید ہو گیا۔ اس صدمے نے بی بی فاطمہ کی صحت کو بری طرح متاثر کیا اور وہ مسلسل بستر علالت پر رہنے لگی۔ اس دوران آپ کی عبادت اور دعاؤں کا عمل عجیب تھا۔ قرآن کی تلاوت آپ کا وظیفہ تھی، راتوں کو قیام کرتی تھیں اور اللہ کے حضور امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی ماں کو کبھی اپنے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بیٹا پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ یہ آپ کے سارے امت سے محبت کی عظیم مثال ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ روایت میں ہے کہ ایک دن آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، اے علی، میرا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری تدفین رات کے وقت ہو تاکہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا وہ میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ یہ وصیت حضرت علی کے دل کو چیر دینے والی تھی۔ ایک طرف زوجہ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف یہ احساس کہ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے آخری ایام میں اپنے بچوں امام حسن، امام حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو گلے لگایا اور آنسو بہائے۔ پھر حضرت علی کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے ابو حسن، میں نے آپ کو دنیا میں آزمایا، آپ کو وفادار اور بہترین شوہر پایا۔ علی، میرے وفات کے بعد صبر کرنا، میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں میرے بعد ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ یہ جملے حضرت علی کے لیے تلوار کی مانند تھے۔ وفات کے وقت حضرت فاطمہ نے کعبہ کی طرف رخ کیا، کلمہ اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتی رہی۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ آپ نے سکون سے آنکھیں بند کی اور اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی۔ حضرت علی یہ منظر دیکھ کر نڈھال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کے جانے کے بعد میرا صبر ختم ہو گیا، میں نے آپ کو دفنانا دیا، لیکن میرا دل آپ کے غم میں زندہ دفن ہو گیا۔ یہ الفاظ آج بھی تاریخ کے اوراق میں حضرت علی کے ٹوٹے دل کی گواہی ہیں۔ تدفین کی رات کے وقت ہوئی۔ حضرت علی نے چند قریبی صحابہ کے ساتھ مل کر جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ روایت ہے کہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو میری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پہلو میں آ کر آپ سے جلدی جا ملی۔ یا رسول اللہ، میرا صبر ختم ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، مگر مجھے یقین ہے کہ جدائی کا یہ غم دائمی نہیں، ایک دن میں بھی آپ سے آ ملوں گا۔ یہ حضرت علی کی زبان کے نکلنے والے الفاظ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے زخم تھے۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پاکیزہ بنایا، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس حدیث کے مطابق کہ فاطمہ کو اذیت دینا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اس لیے آپ کی شہادت کا دکھ صرف علی یا اہل بیت کا غم نہیں بلکہ پوری امت کا غم ہے۔ فاطمہ کی وفات کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، سیاست اور وقتی عہدے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کی قربانیاں، ان کے صبر، ان کا مقام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی کا دکھ قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت و وفاداری وصل دین ہے۔